نیٹ کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی بھی ٹینشن ہو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو کرو، اللہ کے آگے اپنا سر تو جھکاؤ، اپنے رب سے سجدے میں مانگ لو جو مانگنا ہے، اور خاص طور سے رات میں اگر ٹائم ملے تو تہجد کی نماز پڑھ دو میرے بھائیوں، اور تہجد کی نماز میں سجدے میں مانگ لو اللہ سے جو مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ شرم و حیا بہت زیادہ آپ کو پسند تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، عورت کا نام تھا فاطمہ بنت عقبہ، وہ بیعت لینے کے لیے آئی۔ اس نے آ کر کے پردے کے اس پار عورت ہے، اس پار اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں بیعت کرتی ہوں۔ نبی نے کہا بیعت کرو، کہتی ہے میں بیعت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیعت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی؟ اس نے کہا ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا چوری نہیں کرو گی؟ اس نے کہا چوری نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا زنا نہیں کرو گی؟ جب اس لڑکی نے، اس عورت نے زنا کا نام سنا، حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اس عورت نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا۔ اس کو بہت حیرت ہوئی، عزت دار عورت، شریف عورت، اچھے خاندان کی عورت زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، میں تو زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کو اس عورت کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو کتنی شریف عورت ہے، کتنی عزت دار عورت ہے۔ زنا کا نام آیا تو اس نے فوراً سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے لیے یہ تصور کے باہر کی بات ہے، یہ سپوز بھی نہیں کر سکتی، یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ زنا کرے گی وہ عورت۔ اور آج حالات کیا ہیں؟ آج حالات یہ ہیں کہ پہلے کے دور میں پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں اگر کسی کے بارے میں یہ سن لیا جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یا وہ لڑکی غلط کام کر رہی ہے، پورا گاؤں تھوکتا تھا اس لڑکا اور لڑکی کے اوپر۔ اور آج حالات یہ ہے میرے بھائی، حالات یہ ہیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ کلچر عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج زناکاری اور بدکاری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ، بڑے بڑے پارکوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جاؤ، مسلمان لڑکیاں، مسلمان لڑکے آپ کو اس لعنت میں، اس برائی میں، اس دلدل میں مبتلا نظر آئیں گے میرے بھائی۔ زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی بے حیائی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور حیا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، سخاوت بہت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بہت سخی تھے، آپ بہت پیسے والے تو نہیں تھے، بہت دولت والے تو نہیں تھے، مگر جتنا اللہ نے نوازا تھا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اپنے انتقال سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے اپنے سارے ہتھیار مسلمانوں کو دے دیے، جو بھی تیر تھے، تلوار تھے، سب مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، دے دیے۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے، آپ نے ان 7 دیناروں کو صدقہ خیرات کر دیا۔ اپنے لیے کوئی زمین نہ اکٹھا کی، اپنے لیے کوئی جائیداد نہ بنائی، کوئی پراپرٹی نہ بنائی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کے قیمتی چادر لا کے دے دی۔ اس وقت اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی، اور آپ کو وہ چادر بہت پسند بھی تھی۔ آپ نے اس چادر کو اپنے بدن پہ اوڑھ لیا۔ ایک دوسرے صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ برا نہ مانے تو یہ چادر مجھ کو دے دیں۔ صحابہ کرام کو بہت برا لگا کہ اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی ہے، اور اللہ کے نبی کو وہ چادر پسند بھی ہے، اور صحابی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی کو نہ نہیں کرتے، پھر وہ چادر مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اپنی یہ چادر دے دیں تو بڑا اچھا ہو۔ نبی نے اپنے بدن کی وہ چادر اتاری اور صحابی کو دے دی۔
جیسے ہی نبی نے صحابی کو چادر دے دی، صحابی نے چادر کو چوم لیا، کہا اے اللہ کے نبی میں یہ چادر اوڑھنے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، میں یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، کیونکہ یہ چادر آپ نے اوڑھی ہے، آپ کی باڈی سے یہ چادر ٹچ ہوئی ہے، آپ کے بدن پر یہ چادر اوڑھی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے کفن میں اس چادر کو استعمال کیا جائے، میرے کفن میں اس چادر کو یوز کیا جائے۔ مگر مسئلہ یاد رکھیے گا، نبی کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا تھا، اور نبی کے بدن سے تبرک حاصل صحابہ کرام کرتے تھے۔ اب کسی ایرے غیرے نتھو خیرے آج کے دور کے کسی عالم، کسی امام، کسی پیر، کسی بزرگ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کے بدن کو لوگ برکت والا سمجھیں اور اس کے بدن کا اترا ہوا کپڑا اس کو لوگ برکت والا سمجھ کے پہنیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیز نبی کے ساتھ خاص تھی، صحابہ کے ساتھ خاص تھی۔ صحابہ نبی کے بدن کو برکت والا سمجھتے تھے اور نبی نے ان کو منع بھی نہیں کیا، بعد میں کسی کے انسان کے لیے اس کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ تو نبی کو کنجوس لوگ پسند نہیں تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بہت میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے تھے، بڑا پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا الک من مال، کیا تیرے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی بہت پیسہ ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گائے، اتنے بیل، اتنے بکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اتنے پیسے والا تو ہے تو یہ پھٹا پرانا کپڑا کیوں پہن کے آیا ہے؟ اے میرے صحابی، جب اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت تمہارے بدن پہ نظر آئے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا سرکاری نوکری کر رہے ہیں، مدرسے میں، اسکول میں، 50,000 60,000 روپیہ مہینہ تنخواہ ہے، مگر ان کی نیت میں اتنی کنجوسی ہے 10 روپے کی چائے پلانا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور وہ چاہے تو کار خرید سکتے ہیں، مگر وہ اپنے گھر سے مدرسہ یا اسکول سائیکل چلا کے جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان 5,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 50-60,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے۔ اس کا لائف اسٹائل اور اچھا ہونا چاہیے، مگر یہ اور کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، تو آپ کی ویش بھوشا سے، آپ کے کپڑے سے، آپ کی ڈریس سے یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہاں اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ یہ اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ پیسے والے ہیں اور پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہنے۔ اس بات کی اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ نبی نے پسند کیا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ نعمت آپ کے اوپر نظر آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ آپ آخرت کی نعمتوں کو پانا چاہتے تھے اور دنیا کی نعمتوں سے بس ضرورت بھرا فائدہ اٹھاتے تھے، دنیا سے آپ دل نہ لگاتے تھے، دنیا سے بہت زیادہ آپ رشتہ نہیں جوڑتے تھے۔ اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام آتے ہیں، چٹائی پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان آپ کے باڈی کے اوپر، آپ کے شریر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے نبی کی یہ حالت دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لو اتخذنا لک ویتان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہم کو اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ گدے کا انتظام کر دیں، بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، اے میرے صحابہ میں تو دنیا میں